ایک سوال تھا جی. جی ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں اللہ کی ذات سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جس بھی طرح کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوں مدد کی امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے نکالے گا، مدد کرے گا. وہ مدد ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ مایوسی کی حد تک چلے جاتے ہیں. پھر تو کن اس میں مدد اللہ کی اترتی ہے یا اللہ نے اس کو دارالامتحان بنا کے ہمیں مطلب ایسے چھوڑ دیا ہے، ابھی ریوارڈ جو ہے وہ موت کے بعد ہے، دنیا میں مدد نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مومن ہے نا، مسلم ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، موت کو تسلیم کرتا ہے، آخرت پر بھی اس کا ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق تیاری بھی کر رہا ہے، تو اس کو تو 100% یقین کر لینا چاہیے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی. ایک ذرا برابر بھی یہ دوسرا وسوسہ نہیں ہے. باقی دعا کی قبولیت کے 4 جو ہے نا وہ مراتب ہیں. نمبر 1، مثلا مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، میں نے کہا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے. اب اگر مجھے موٹر سائیکل مل جائے میری سوچ سے بھی جلدی، تو میں فوراً کہوں گا کہ میری تو اللہ نے سن لی ہے. اگر مجھے موٹر سائیکل نہیں ملتا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات قبول نہیں. حالانکہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے حق میں موٹر سائیکل بہتر ہے یا نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے جو اس نے مانگی ہے، بلکہ اس کا متبادل اللہ دے دیتے ہیں، جبکہ میں نہیں سمجھ رہا ہوتا. میرے ذہن میں تو موٹر سائیکل ہی ہے، موٹر سائیکل ملے گا تو میں سمجھوں گا میری دعا قبول ہے. حالانکہ اللہ پاک نے مجھے موٹر سائیکل کے متبادل کوئی اور چیز دے دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھ رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ میری دعا بھی قبول نہیں. تو وہ چیز نہیں ملتی، اس کا متبادل مل جاتا ہے. ایک. نمبر 2، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہ بھی نہیں دیتا، متبادل بھی نہیں دیتے، بلکہ اس دعا کے نتیجے میں آنے والی کوئی مصیبت اللہ ٹال دیتے ہیں. اب دعا تو قبول ہو گئی، لیکن میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ میری دعا قبول ہے، حالانکہ اللہ پاک نے وہ دعا قبول کر کے کوئی آنے والی مصیبت تھی اللہ نے وہ ٹال دی ہے. یا نہ وہ ملتی ہے، نہ متبادل ملتا ہے، نہ کوئی مصیبت ملتی ہے، بلکہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے گا نا تو اس کے نتیجے میں اسے یہ دوں گا. اب دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ وہ نہیں دیتے، لیکن اسی دعا کے نتیجے میں اس کی مکمل کوتاہی ہے وہ اللہ کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو دعا تو انسان کی قبول ہوتی ہے، وہ ملے، متبادل ملے، آنے والی کوئی مصیبت ڈال جائے، یا اللہ کے پاس وہ ذخیرہ ہوگی اور انسان کو وہاں ملے گا. تو مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اور یاد رکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب بھی میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیں میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. لیکن چند باتیں ہیں دعا کرنے والا ان کا ضرور اہتمام کرے اور ان کو مد نظر رکھے. نمبر 1، جب بھی دعا اللہ سے مانگنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی. اور اللہ کی تعریف کے کلمات بہت ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت تعریف اللہ کی سورۃ فاتحہ کی شکل میں ہے، اس سے بڑھ کر خوبصورت تعریف نہیں. نمبر 2، جب بھی انسان دعا مانگے تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے. اور صلاۃ کے الفاظ بھی بہت ہیں. امام ابن قیم کی کتاب ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وہ اردو میں ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. وہ صلاۃ و سلام کے حوالے سے ایک جامع کتاب ہے، اور یوں سمجھو انسائکلوپیڈیا ہے، سارے کے سارے مسائل اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. تو صلاۃ اور سلام مختصر لفظ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر وقت زیادہ ہے تو پھر درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہے اور جامع ہے، وہ پڑھیں. اور تیسرے نمبر پر پھر یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگے، اور مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جب مانگ رہا ہو تو پر امید ہو کے مانگے.
اگر مانگتے وقت ہی انسان کو مایوسی ہے کہ پتہ نہیں ملے نہ ملے تو پھر تو پہلے سے مایوس ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت کے متعلق انسان پر امید ہو اور اس طرح مانگے جس طرح بندہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور مانگتا رہتا ہے. اس طرح الہا کے ساتھ اور التجا کرے اور مانگتا رہے. مانگنا انسان کا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے. اللہ دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، نہ دے تو اللہ کی حکمت ہے. ہمیں حکمت نہیں سمجھ آتی، جو اللہ کو معلوم ہے. تو مل گئی تو فضل ہے، نہ ملے تو حکمت ہے. اور چوتھی اور آخری بات ہے خاص طور پر کہ مانگنے والا اس کا رزق، اس کی کمائی حلال نہیں ہونی چاہیے. اگر کمائی حرام کی ہے تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. اور اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مطعمک حرام مشربک حرام ملبسک حرام. بندے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس کا مطلب ہے رزق حلال یہ بہت ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد خاص طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ میں اس علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. تو انسان علم نافع حاصل کرے، رزق پاکیزہ بنائے، اور پھر اس کے بعد انسان کا عمل دعا اللہ کی